مسئلہ ہے، پچھلے اتوار کو یہ ایک علامہ صاحب کے ساتھ میری ڈسکشن چل رہی تھی، تو دوران گفتگو یہ مسئلہ آیا کہ کوئی بھی ملک، دار سے مراد یہ ملک یعنی کمیونٹی، کوئی بھی ملک اگر اقوام متحدہ سے اس کی کہہ لیں کہ رجسٹریشن ہو یا ممبر ہو اقوام متحدہ کا، اور اقوام متحدہ کا ممبر ہوتے ہوئے اگر وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں یا قرآن کریم کے حوالے سے گستاخی کرتا ہے، تو مسلمان ریاست کا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ مسلمان ریاست کا، جیسے پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، اس کا کیا حکم ہونا چاہیے؟ اس پہ اپنی اپنی رائے دیں۔ وہ اصل میں یہ کہ میں نے ایک جگہ ایک کتاب میں اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اپنا اسلامک اسٹیٹ ہو یا نان اسلامک اسٹیٹ ہو، یعنی مسلم اسلامی ریاست ہو یا غیر اسلامی ریاست، کسی بھی سطح پر کسی بھی شخص کو یا کسی بھی گروہ کو اسلحہ اٹھا کر قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوائے دفاع کے، ڈیفینڈنگ پوزیشن۔ آپ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، جان لیوا حملہ ہے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، آپ بچائیں۔ اپنے بچاؤ کے دوران اگر آپ سے اگلا بندہ قتل ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کا شرعی حکم اور ڈیفینڈنگ پوزیشن میں حکم بدل جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ عام حالات میں دفاعی پوزیشن نہیں ہے۔ تو یہ میری اسٹیٹمنٹ تھی، اس کے اوپر کو 2-3 دن کافی سارے لوگ فون کالز کرتے رہے، کافی سارا مسئلہ ڈسکس ہوا، پھر ان کی طرف سے ایک روایت بھی پیش کی گئی کہ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا کلمات بولے یا نازیبا حرکت کرے، گستاخی کرے، تو اس کو قتل کر۔ اس روایت کا مطلب کیا؟ اس کو قتل کر۔ چلیں، روایت بھی میں نے آپ کو سنا دی ہے جی، مسئلہ بھی بتا دیا۔ اب آپ بتائیں، جیسے حال ہی میں سویڈن میں ہوا ہے قرآن پاک کے حوالے سے، اسلامک اسٹیٹ پاکستان کا یا سعودی عرب کا کوئی بھی اسلامک اسٹیٹ ہے، شرعاً اس کے لیے کیا ہو؟ مسئلہ ہے جی، ابھی جی رائے دیں۔ سر سب سے پہلے تو اسلامی جو ملک ہے جس طرح پاکستان ہے، اس کا جو سفیر وہاں ہے سویڈن میں سفارت خانے میں، سب سے پہلے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جا کے اس حکومت کو اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کرائے کہ یہ کیوں ہوا، اس نے یہ کیوں کیا، جو سب سے پہلا حق ہے۔ احتجاج ہو گیا جی سفیر نے احتجاج کر دیا، جی پھر بھی باز نہیں آئے، انہوں نے دوبارہ کر دیا۔ جی سر، ریاست لیول پہ اقوام متحدہ میں جا کے اپنا ریکارڈ کروائے اور تو وہاں سے پاس کروائے کہ آج کے بعد یہ نہیں ایسی حرکت کریں گے۔ اقوام متحدہ میں کیس پٹ کیا جائے، جی ریاست لیول پہ۔ ظاہر اقوام متحدہ میں ریاست ہی کرے گی، جی پھر بھی باز نہ آئے، پھر ان سے تعلقات ختم کریں اس طرح جی، اس طرح جو ان کی اشیاء وغیرہ ادھر ہم خریدتے ہیں یا بائیکاٹ کریں گے۔
सोशल बाइकआउट, सोशल बाइकआउट नहीं होता, ट्रेडिंग बाइकआउट, जी ट्रेडिंग Trading, बाइकआउट, जी। तजारती, ट्रेडिंग। बिल्कुल सही। बाइकआउट हो गया, फिर भी बात नहीं। उसके बाद हिलाने जाएंगे अब। चौथे नंबर पे लाने के, ये तो फिर आखिरी हो गया ना। जी। अच्छा जी, ये तीन और इस चौथे के दरमियान कोई बंदा कोई और राय देना चाहे? अपनी हुकूमत की तरफ से उनको समझाया जाए, वो तो हो गया ना, मतलब हो गया ना जी। अक़वाम मुत्तहिदा हो गया इन तीनों के अलावा कोई हल बताएं। हल बताओ। और अगर वो ना बाज है फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। ये सर अक़वाम मुत्तहिदा के बाद फिर उनके सफ़ीर को निकाला जाए अंदर, मेरा ख्याल है। बाइकआउट में हो गया ना जी, बाइकआउट बाइकआट स्पीकर सर फिर वो तो उनको ट्रेडिंग उसके में हाल सर पे किया। छोड़ देना चाहिए। वो तो बाइकआउट टोटली होता है ना, ठीक है। ट्रेडिंग हर चीज़ बाइकआउट। अच्छा, इससे पहले एक ये पॉइंट चौथा होना चाहिए, ये चौथा होना चाहिए, फिर पंजवां पे हाल चाहिए। हाल पे छोड़ जी। क्योंकि इस्लाम हमें ये इजाज़त नहीं देता कि कुछ भी हो जाए, आम आवाम को इजाज़त नहीं। बस अगली कोई स्टेटमेंट और दें, 5 हो गई हैं वो दुरुस्त बात। स्टेटमेंट दें। जी, कोई है और स्टेटमेंट? करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ मुआहदे किए, मिसाक मदीना हुआ, सुलह हुदैबिया हुआ, कबाइल के साथ मुआहदे हुए, ईसाइयों के साथ मुआहदे हुए, मुशरिकीन मक्का के साथ मुआहदे हुए। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदनी दौर में 20 मुआहदे किए, 20 मुआहदे। हत्ता कि जो आपका मिसाक मदीना का मुआहदा था उसमें ये था कि अगर कोई अहले मक्का में से मुसलमान होकर मदीना आए तो उसको वापस लौटा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई अहले मदीना से मुसलमान काफिर होकर मक्का जाए तो उसको वापस नहीं लौटाया जाएगा, उसको कबूल किया जाएगा। ऐसा हुआ, आका अलैहिस्सलाम ने अपने मुआहदे पे अमल किया और वापस भेजा, और सफ़वान बिन जुंदब या जुंदल क्या नाम था, उनके साथ उन्होंने नारवा सलूक किया, उनको ज़ख्मी किया, तशद्दुद कर करके शहीद कर दिया। मगर हुजूर ने मुआहदा नहीं तोड़ना। आपको हत्ता के, हाँ देखें, औज़ुबिल्लाहि अज़ान मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नास यौमल हज्जल अकबर अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु व रसूलुहु। आगे क्या, बल्कि इससे पिछली आयत में फरमाया फसीहू फिल अर्दि अर्बाअत अशहुर। जब फ़तह मक्का हुआ था तो फ़तह मक्का से 2 साल कबल हुदैबिया का मुआहदा हुआ था अहले मक्का के साथ। वो हुदैबिया का मुआहदा अहले मक्का ने तोड़ा, मुसलमानों ने नहीं तोड़ा जी। वो मुआहदा अहले मक्का ने तोड़ा। अब मुसलमान मदीना में मक्का पे चढ़ाई हुई, फ़तह मक्का, मक्का फ़तह हो गया। मुआहदा किसने तोड़ा था? अहले मक्का। मुशरिकीन थे ना, मुशरिकीन मक्का। कुरान कहता है फसीहु फिल अर्दि अर्बाअत अशहुरिन, इनको अभी भी 4 महीने का टाइम दिया है। कुरान कहता है, आयत है ना, फसीहु फिल अर्दि अर्बाअत, भाई 4 महीने घूम फिर लो, 4 महीने के अंदर अंदर शहर मक्का छोड़ के निकल जाओ। जो 4 महीने के बाद यहाँ पाया गया उसको मार दिया जाएगा। मुआहदा भी उन्होंने तोड़ा जी, मुआहदा उन्होंने तोड़ा। उसके बाद भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिएक्शन के तौर पर फरमाया 4 महीने तुम्हारे पास आए, है कि नहीं? ये है इस्लामिक लॉ। अब आप बताएं।
تو یہ جو آپ کا قول ہے قول مبارک، اس پر دلیل کیا ہے؟ اعلان جنگ پہ سر؟ ہاں، اعلان جنگ پہ کوئی دلیل ہے کسی کے پاس؟ قرآن کریم سے، سنت مبارکہ سے، عمل صحابہ سے، تابعین سے، تبع و تابعین سے، اتباع و تبع تابعین سے، سلف صالحین سے، کسی سے کوئی دلیل؟ سر یہ جو منصبہ نبی ہے نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں 4 مہینے کا ٹائم دیا، تو اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ چلے گئے سارے تھے؟ مسلمان ہو گئے تھے، ہو گئے ہاں سب مسلمان ہو گئے تھے، کوئی ایک دو رہتے تھے وہ بھاگ گئے تھے، سر فتح خیبر بھی اسی کے بعد ہی ہوا تھا، پتہ تھا برباد نہیں ہوگا۔ یہ جب معاہدہ یہ ختم ہوئے تھے۔ اس سال آپ کا مدنی دور ہی ہے نا سیرت کا، ہاں اس کو ذرا غور سے پڑھیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک ایک گوشہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے، کون سا واقعہ پہلے ہوا، کون سا واقعہ بعد میں ہوا، پوری ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ درس نظامی، پورے درس نظامی میں اگر آپ کو سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زبانی یاد نہیں ہوئی تو آپ درس نظامی کر کے بھی آپ نے کچھ نہیں کیا۔ جائے سن لیں، درس نظامی میں نمبر 1 اللہ کا قرآن، الحمد سے لے کر والناس تک ایک ایک لفظ کا ترجمہ، اس کی صرفی تعلیل، اس کی نحوی ترکیب، اس کی تفسیر، اس کی تعبیر، اس کی تشریح، ایک ایک لفظ کی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کم از کم صحاح ستہ، ایک ایک حدیث آپ کے مطالعے سے گزرنی چاہیے، ایک ایک حدیث کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی تشریح پتہ ہونی چاہیے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسرے نمبر پہ چاروں نہیں تو کم از کم امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کی جو فقہ حنفی کی قدوری، ہدایہ، بدایہ، یہ 3 کتابیں فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے۔ ہدایہ بدایہ کی شرح ہے جی، ٹھیک، بدایہ، ہدایہ اور قدوری، قدوری بھی بدایہ کی شرح ہے، بدایہ پہلی کتاب ہے۔ یہ 3 کتابیں، اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ وہ چیزیں ہیں جو درس نظامی میں آپ نے کلیئر پوری تھرو آؤٹ مکمل کرنی۔ اگر ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ آپ 70 چھوڑ کے 170 یا 70,000 علوم پڑھ کے درس نظامی کی سند لے جائیں، یہ چیزیں آپ کو نہیں آتی تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ سیرت الرسول، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک گوشہ آپ کی فنگر ٹپس میں، ٹھیک ہے۔ میرے ایک دوست ہیں پروفیسر، بلکہ آپ جانتے ہیں، ایک دن آئے تھے رمضان یہ پیچھے کورس کے دوران آئے تھے، آپ نہیں تھے؟ پروفیسر تھے، پروفیسر حمید اللہ، ہاں، انہوں نے سیرت الرسول لکھی ہے، مکی زندگی مکمل ہو گئی ہے، مطلب 53 سال۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایئر وائز، سال اول، سال دوم، سال سوم، اس طرح ایک سال پوری ترتیب کے ساتھ انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، بہت اعلیٰ، اپنی نوعیت میں دنیا کی منفرد سیرت ہے۔ واہ، مکی زندگی پہ کام ہو چکا ہے، مدنی زندگی ابھی پھر بعد میں آئے گی، مکی زندگی ابھی وہ چھپوا دیں گے۔ اس طرح کی 1-2 سیرت کی کتابیں رکھ لیں۔ سیرت، کیونکہ آپ کا مین مصدر سورس آف شریعہ وہ سیرت ہی ہے نا، قرآن اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی سیرت ضروری ہے، کیونکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حال احوال کے مطابق ہی قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی تھی نا۔ بے شک، تو وہ جو سیرت ہے اسی کو شان نزول کہتے ہیں۔ آقا کی جتنی سیرت ہے اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ بس اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے قرآن پاک کی ایک ایک آیت کا شان نزول آتا ہے، اس کا مطلب یہ اس کو سیرت الرسول آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ That's it۔ باقی شان نزول کوئی نئی ٹیکنیکل چیز کا، کوئی نئی راکٹ سائنس کا نام نہیں ہے۔ شان نزول، سبب نزول، ایسے علماء ہیں جی، ایسے علماء ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور وہ اس دعوے میں صادق ہیں کہ ہمیں قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا شان نزول اور سبب نزول معلوم ہے۔ وہی اگر دعویٰ کریں تو یہ دعویٰ ماننے میں آتا ہے، کیونکہ سبب نزول یا شان نزول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ جس کو سیرت پوری آتی ہے اس کو قرآن پاک کی ساری آیتوں کا سبب نزول آتا ہے۔
جب آپ کو سبب نزول آ گیا تو قرآن پاک کی آیت کی تفسیر آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ واقعہ تھا تو آیت نازل ہوئی تھی. واقعہ سمجھ آ گیا جی، پس منظر یہ تھا، اس کا مطلب ہے پس منظر یہ تھا تو پھر اس آیت میں یہ حکم دیا، تطبیق ہو گئی نا، معنی سمجھ آ گیا. یہ چیز نہیں آئے کہ تفسیریں ہزار پڑھ لیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اچھا جی، میں یہ بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو لے لیں اس روایت کو، من سب نبیًا فاقتلوہ. اقتلوہ. اس کی جو آپ کو سند ملے گی وہ سند ہے سب سے جو معتبر اور مشہور اس کی سند ہے وہ ہے علامہ ابن تیمیہ. تیمیہ. ان کی کتاب کا نام ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول. جی. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے انہوں نے وہ روایات اس میں جمع کی ہیں جن کا تعلق تحفظ ناموس رسالت سے. وہاں انہوں نے ایک یہ روایت لی ہے، ٹھیک ہے، اپنی سند کے ساتھ اس کو بیان فرمایا. بیان فرمانے کے بعد میں آپ کو اس کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں. چلے کھلی گئی یہ بات. اچھا، بسم اللہ. من سب نبی جن بادل یہ پھر دار قطنی میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، اور روایات بھی اس کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ابن تیمیہ کی روایت. یہ کتاب کھل گئی ہے جی میرے سامنے. کتاب نکالنا چاہ رہا ہوں. یہ یا تو قتل کے بدلے قتل ہے، جی. قتل کے بدلے نا، یا ہے حد. حد جی. حد یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کرے اس کو سنسار کر دیا جائے. ان دو کے علاوہ قتل کا حکم کسی اور کیس میں لگتا ہے، اس کے علاوہ یعنی اس کو نکال دیں، اس پہ تو ہم گفتگو کر رہے ہیں نا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے، یہ بات درست ہے، اس میں تو کوئی دو رائے شک نہیں. کی گنجائش ہے ہی نہیں نا. یہ تو موضوع ہی نہیں ہے ہمارا، اس پہ تو کلام کرنا ہی نہ یہ اردو والی کی نہیں مجھے سمجھ، اس پہ تو کلام کرنا ہی جو ہے نا وہ غیر محل ہے. اچھا، یہ تو درست بات ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ جب ایک بندہ قتل کرتا ہے کسی کو تو جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کو اجازت ہے، ان کے سامنے قتل ہوا ہے، ان کا بھائی قاتل سامنے کھڑا ہے، مقتول کے جو ورثاء ہیں کیا ان کو اجازت ہے کہ ڈائریکٹ قاتل کو قتل کر دیں؟ بتائیں، کسی قانون میں اجازت ہے؟ نہیں ہے اجازت، پکی بات ہے. اچھا، اگر کوئی بندہ بدکاری کرے، چار گواہ سامنے دیکھ رہے ہوں، ان کے سامنے، چار گواہوں کے سامنے وہ یہ عمل کرے، چار گواہوں کو اجازت ہے کہ ڈائریکٹ اس کو قتل کریں؟ جی نہیں. کیا کریں گے؟ وہ تو رپورٹ کریں گے محکمے کو. رپورٹ کریں گے. جی. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اگر کوئی حرزہ سرائی کرتا ہے، اس کو ہر مسلمان اگر یہ کہے کہ ڈائریکٹ ہر مسلمان کو اجازت ہے کہ اس کو قتل کر دیں، تو اگر تو ایک قانون میں آپ یہ گنجائش نکال دیں ڈائریکٹ قتل کی، تو پھر حد میں یا قتل میں ادھر کیوں نہیں؟